اچھی بات کہنا. کوئی تم سے مشورہ مانگے تو اس سے اچھی بات کرو, اس سے اچھا مشورہ دو. تو وہ جیسے مثال کے طور پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا آپس میں ایسا ایک مشاورتی سسٹم تھا حضرت علی کا, چاروں خلفاء کا, دیگر بھی صحابہ کرام کا, لیکن چاروں کا بیسکلی, کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر آپ براجمان تھے, تشریف فرما تھے, تو جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو فیصلہ کرنے سے پہلے حضرت علی کو بھی بلاتے, عمر فاروق کو بھی بلاتے, عثمان غنی کو بھی بلاتے, تینوں کو بلا کے, اور دیگر صحابہ کرام میں کسی کو بلا, ان میں سے بلاتے, اور بیٹھ کے پھر اپنی اس بات پر مشورہ لیتے کہ میرے خیال میں یہ کرنا چاہیے, اب آپ بتائیں کہ اسے کرنے میں کیا بات ہے کیا نہیں ہے, اس کو ہم مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا تھا, یہ حضور کی تعلیم تھی. سبحان اللہ. اور حضور کی تعلیم تربیت صحابہ کرام کے لیے تھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کریں. سبحان اللہ. حالانکہ حضور کو مشورے کی حاجت نہیں تھی. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے منہ سے کچھ, اپنی زبان سے وہ بات نکالتے ہی نہیں جب تک ہم نہ بولیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ تربیت والا معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ڈال کے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم مشورہ کیا کرو, کہ اللہ نے مشورے میں برکت رکھی ہے. ہم مشورہ لینے میں اپنا کو نیچے سمجھتے ہیں, میں نیچے والے سے بھی جو ایک اسٹیپ اس سے نیچے, میں اس سے اپنی بات میں تو فیصلہ سناؤں گا نا, میں مشورہ کیوں لوں اس سے. ہاں, کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بات معاملہ فیصلہ کن ہوتے ہیں, جو کوئی اور نہیں سمجھتا وہی فیصلہ کرنے والا, اس حکمت اس کے پاس ہوتی ہے. اس حکمت کے وہ حکمت بتانا کسی کو فی الوقت مناسب نہیں ہوتا. تو اس حکمت, مثال کے طور پہ جنگی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کچھ باتیں راز میں رکھی جاتی ہیں. اب جو سپہ سالار ہوتا ہے نا, وہ اپنے دماغ میں رکھتا ہے, کچھ بات پہ مشورہ کرتا ہے, کچھ پہ نہیں کرتا, کیونکہ وہ لیڈ کر رہا ہے. کہ اگر بات اگر وہ آؤٹ ہو گئی, وہ راز کی بات تھی, آؤٹ ہو گئی, خدا نہ خواہ دشمن تک پہنچ گئی, تو سارا پلان جو وہ فیل ہو جائے گا. ایسا ہوا بھی, نقصان تو اٹھائیں. تو کچھ چیزیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو لیڈ کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ یہ جو میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میرے جو رفقا ہیں ان کے یہ خلاف نہیں جائے گا, یہ ان کے فائدے میں پہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس پہ ان سے مشورہ نہیں لے. یا بالفرض ایسا بھی ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ لیتے, اللہ نے یہ نہیں کہا تھا مشورہ لے کر آپ ان کا مشورہ مانو بھی, یہ بانڈ نہیں کیا تھا, مشاورت کریں, اللہ نے مشورہ برکت رکھی ہے. تو کئی بار ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ بھی کیا اور لیکن بات اپنی کی, فیصلہ جو آپ کے پاس تھا نا, جو سب سے بہتر بات تھی وہ آپ کی بات تھی. اور کئی مقامات پہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے مشورہ کیا اور سینئر صحابہ کرام کے اوپر جونیئر صحابہ کرام کے مشورہ قبول کر لیا. سبحان اللہ. ایسا بھی کیا. تو موقع کی نزاکت مناسبت کے حوالے سے فیصلے ہوا کرتے تھے, مشاورت ہوا کرتی تھی. تو اب اس میں کہ مشورہ امانت ہے, اگر تم سے کوئی مشورہ مانگے تو اسے اچھا مشورہ دو. تو فقیر عرض کر رہا تھا کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے متعلق ارشاد فرماتے, جب کہیں جہاد پہ جانا ہوتا نا تو حضرت علی کو بلواتے, ان سے مشاورت کرتے, علی مجھے مشورہ دیں اس بارے میں. حضرت علی مشورہ دیتے, آپ اس مشورے عمل بھی کرتے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے, یہ ان کی محبت دیکھیں, اب مرتبے میں منصب میں عمر فاروق بڑے تھے. ٹھیک ہے, لیکن مرتبے میں منصب خلافت میں بڑا ایک اسٹیپ اوپر ہونے کے باوجود, بلکہ 2 اسٹیپ ہونے کے باوجود بھی وہ ان باتوں پہ تکبر نہیں کیا کرتے تھے. کیا جملہ آپ فرماتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا, علی نہ ہوتے تو عمر. یہ تھی آپس کی محبت, آپس کی رسپیکٹ, کہ علی سے مجھے جو مشورے ملے وہ ہمیشہ نیک ہی ملے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا نا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, عمر فاروق کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی, عثمان غنی بڑی فتوحات ہوئی, آپ کے زمانے میں اتنے علاقے فتح نہیں ہوئے. ایسے ہی ہوا,
کہ آپ کا جو خلافت کا وقت تھا وہ یہ جنگ و جدل میں گزر گیا، یعنی آپس کی معاملات میں گزر گیا. منافقین نے چال چلی تھی، جو خارجی تھے انہوں نے معاملات خراب کیے تھے. اچھا، یہ کہنے والے بھی وہی شرارتی لوگ. تو آپ نے جملہ بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا. حضرت علی تو بڑا جستہ جواب دیتے تھے نا، سوچتے نہیں تھے کہ میں ابھی بتاؤں گا کل بتاؤں گا. جب اس نے کہا نا کہ وجہ کیا ہے کہ وہ 3 خلفاء جو تھے ان کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی، سب سے زیادہ فتوحات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے اقدس میں ہوئی. 22 لاکھ مربع میل 22 لاکھ مربع میل زمین پر آپ کی حکومت تھی، سبحان اللہ. یعنی اسلام کی حکومت تھی. ٹھیک ہے، اتنی بڑی فتوحات جو ہیں حضرت علی کے دور اقدس میں نہیں ہوئی. تو اس نے چھیڑا، اس نے بات کری. آپ نے جواب بھی ایسا دیا نا، اس کا منہ بند کر دیا. آپ نے فرمایا کہ ہاں تم نے صحیح کہا، ایسا ہی ہے. اس کی وجہ سن لو، اس کی وجہ کیا ہے. آپ نے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مشیر ہم جیسے لوگ تھے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان تینوں کے مشیر ہم جیسے لوگ تھے. ہم آپس میں ایک دوسرے کی مشورہ کرتے تھے. ہم جیسے مشیر تھے، یعنی ہم جیسے مشیر کیا مراد، ہم جب مشورہ دیتے اخلاص والے دیا کرتے تھے، سبحان اللہ. اس میں چیٹنگ نہیں کرتے تھے. ہم ان کے مشیر ہم جیسے لوگ تھے. اور اب ہمارے دور میں اگر اپنا اتنی فتوحات نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مشیر تم جیسے لوگ ہیں. اس کی منافقت کو اس پہ لوٹا دیا. وہ دل میں رکھ کے آیا تھا نا شرارت کرنے کے لیے، آپ نے اس کی بات کو اس پہ لوٹا دیا کہ ان کے مشیر ہم جیسے لوگ تھے، ہمارے مشیر تم جیسے لوگ ہیں. آپس میں لڑائی، اس سے کچھ کہ اس سے کچھ کہ، یہ بڑے بہت ایک الگ موضوع ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.